آج کل سوشل میڈیا پر ڈاکٹر پرویز ہود بھائی صاحب کی ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ کیسے وہ ایف سی کالج میں انتہائی فرسودہ قسم کا جو فزکس کا کریکولم پڑھایا جا رہا تھا، کوئی 70s کے زمانے کی نوٹس لکھے ہوئے جو ہے وہ پڑھائے جا رہے تھے اور لوگوں کو بھیجے جا رہے تھے آن لائن. تو جس پہ انہوں نے غصے کا اظہار کیا اور ایک جو ہے شکایت لکھی ریکٹر کو، اور ایک اخباری آرٹیکل میں اس کا ذکر کیا، جس کے بعد ان کا جو کانٹریکٹ ہے وہ 3 سال سے 1 سال کا کر دیا گیا، جس پر ان کو انسلٹ فیل ہوئی اور انہوں نے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا ہے. اب پرویز صاحب اس سے پہلے لگ بھگ 30 سال تک پاکستان کی ایک اور درسگاہ قائد اعظم یونیورسٹی کا حصہ رہے. کیا پرویز صاحب اور وہاں پر وہ چیئرمین بھی رہے 3 سال تک، تو وہ فزکس ڈپارٹمنٹ کے کرتا دھرتا تھے، چیئرمین تھے. تو کیا پرویز ہود بھائی کو اس وقت فزکس ڈپارٹمنٹ میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی؟ کیا وہاں سب اچھا تھا، بہت اعلیٰ معیار کے اپ ٹو ڈیٹ جو ہے وہ کورسز پڑھائے جا رہے تھے، وہاں سب کچھ اچھا تھا؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. پرویز ہود بھائی صاحب کے چیئرمین ہوتے ہوئے وہاں پر ایسا کورس پڑھایا جاتا رہا ہے کہ جو کہ شرمناک حد تک فرسودہ اور انتہائی لو معیار کا تھا. لیکن پرویز صاحب بالکل خاموش رہے، کیونکہ اگر وہ ڈاکٹر نسیم ظفر، ڈاکٹر اصغری مقصود، ڈاکٹر اکبر علی، ڈاکٹر سجاد بھٹی اور ڈاکٹر نوازش علی اور اس طرح کے لوگوں کے خلاف اگر وہ بات کرتے یا کوئی شکایت کرتے تو ان کی چیئرمین شپ کو خطرہ ہو سکتا تھا، اور پھر اس کی وجہ سے مخالف گروپ کا بندہ چیئرمین بن جاتا. اس لیے پرویز صاحب بالکل ایک اچھے بچے کی طرح آرام سے انہوں نے اپنے 3 سال پورے کیے، کیونکہ وہ سوٹ نہیں کرتا تھا ان کو. ورنہ وہاں پر نسیم ظفر صاحبہ چند اوراق پڑھاتے تھے 50s میں لکھی ہوئی کتاب کے نیوکلیر فزکس کے کورس کے طور پر. وہاں پر ڈاکٹر اصغری مقصود 1965 کی لکھی ہوئی ایک کتاب ویکیوم ٹیکنالوجی کی وہ پڑھاتی تھی. اس طرح ڈاکٹر اکبر علی صاحب تو نامعلوم آتھرز کی کتابیں جن کے کچھ صفحات ہوتے تھے ان کے پاس، وہیں سے وہ سارے کورسز پڑھاتے تھے. اس طرح بہت ہی بیہودہ قسم کے وہاں پر کریکولم تھا. لیکن پرویز صاحب نے کبھی اس کا نوٹس نہیں لیا، حالانکہ وہ بڑے بااختیار تھے، چیئرمین تھے. نہ ہی کوئی شکایت کی، نہ وی سی کو کوئی ای میل لکھی، نہ انہوں نے کسی اخباری آرٹیکل میں اس کا ذکر کیا، بلکہ چپ چاپ اپنی نوکری کرتے رہے. اس کے علاوہ وہاں پر اور بھی ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی رہیں. جب وہ فزکس ڈپارٹمنٹ کا حصہ تھے تو وہاں پر جو ایم فل کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اپنی مرضی کا سپروائزر تک سلیکٹ کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور جو چیئرمین اور اس کے حواری ہیں وہ ان کو اپنی مرضی کے نالائق قسم کے بندوں کے پاس بھیجتے کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ، فلاں کے پاس چلے جاؤ، اس کے پاس نہیں جانا. تو اس طرح کے کام، اس طرح کی چیزیں ان کے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتی رہیں، جو پرویز صاحب کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتی رہیں، لیکن وہ اس پہ بالکل خاموش رہے. اس کے علاوہ وہاں پر انتہائی نالائق اور نکمے قسم کے پروفیسروں کی، اسسٹنٹ پروفیسرز کی انڈکشن ہوئی، اور بڑے اچھے اچھے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو نظر انداز کر کے ان کو رکھا گیا. پرویز صاحب نے کوئی احتجاج نہیں کیا. پرویز صاحب اپنی انتہائی اعلیٰ قسم کی تنخواہ لیتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن پر اور مختلف اور کنٹروورشل باتوں پر آرٹیکل لکھتے رہے تاکہ ان کو توجہ حاصل ہوتی رہے. اب پرویز صاحب مثال کے طور پر ہائر ایجوکیشن پہ انتہائی سخت تنقید کرتے ہیں. ٹرنیور ٹریک سسٹم کے تحت انتہائی بڑی بڑی تنخواہوں پہ انہوں نے تنقید کی، بلکہ آرٹیکل لکھے، لیکن خود وہ وہی تنخواہ لیتے رہے، حالانکہ وہ آپشنل تھا. اسی طرح چیئرمین شپ تو بالکل ایک آپشنل چیز ہوتی ہے. آپ پڑھاتے تھے وہاں پر، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ چیئرمین ہوتے ہیں تو آپ پورے ڈپارٹمنٹ کے ذمہ دار ہوتے ہیں. وہاں پہ جو بھی ہوتا ہے، جو کچھ وہاں پہ اچھا برا ہوتا ہے، اس کی آپ ذمہ داری لیتے ہیں. تو آپ وہاں 3 سال تک اس اعلیٰ عہدے پر، ایک ذمہ دار عہدے پر رہے، لیکن آپ نے ایسا ایک قدم، ایسا کوئی ایک چیز بتا دیں جو آپ نے کی ہو تاکہ فزکس کا معیار یا اس کی ٹیچنگ ہے اس کو بہتر کیا گیا ہو، یا اس کی طرف کوئی ایک قدم بھی اٹھایا گیا ہو. تو مجھے یقین ہے آپ کے پاس ایسا کوئی جواب نہیں ہے. اگر جواب ہو تو برائے مہربانی بتائیے گا تاکہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو. اس کے علاوہ آپ نے تو ہمیشہ ہی جو ہے وہ صرف اور صرف توجہ حاصل کرنے کے لیے ایک، میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ نارسسزم کا شکار ہیں. آپ صرف توجہ حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ورنہ آپ کا کوئی اگر انٹینشن ہوتی کوئی بہتری کی، کیونکہ تنقید کرنا تو بہت آسان ہے، تنقید کرنا تو دنیا کا سب سے آسان کام ہے. یہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، یہ بھی، تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کے پاس تمام تر وسائل تھے. آپ کو انتہائی محنتی اور
جو ٹاپ کے اسٹوڈنٹس تھے وہ میسر تھے. آپ کے لیے لیبس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ آپ کا تعلق تھیوریٹیکل فزکس سے ہے. تو اس سب کے باوجود آپ نے صرف ایک پی ایچ ڈی پروڈیوس کیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس وقت ہی نہیں تھا. آپ اخباروں میں آرٹیکلز اور اس طرح کی چیزیں کرنے میں مصروف تھے, تو آپ کے پاس وقت ہی نہیں تھا کہ آپ کوئی اچھے لوگ پروڈیوس کر سکتے, کوئی ایسا کام کر سکتے جس میں اچھے معیار کے کچھ لوگ پروڈیوس ہوتے تاکہ آپ کو اچھے الفاظ سے یاد کیا جاتا. لیکن آپ محض توجہ حاصل کرنے کے لیے سستی شہرت کے پیچھے رہے اور ساری زندگی آپ نے یہی کام کیا ہے. اور اب 70 سال کی عمر میں بھی آپ اداکارہ میرا کے لیول کے ڈرامے کر رہے ہیں کہ آپ کو ادھر سے نکال دیا, آپ کو یوں نکال دیا, وہ کر لیا, یہ کر لیا. آپ کی عمر جو عمر ہے اس عمر میں جو ایمیریٹس پروفیسر ہوتا ہے وہ محض ایک اعزازی ایک پوزیشن ہوتی ہے, اور مغربی ممالک میں کہیں پہ بھی دنیا میں بھی اس کی کوئی تنخواہ نہیں ہوتی اور وہ صرف اپنی پینشن کے اوپر گزارا کرتے ہیں. آپ کی لاکھ سے اوپر آپ کی پینشن ہے, تو آپ کیوں نہیں پینشن کے اوپر گزارا کرتے, اور کیوں نہیں آپ کوئی ایسا عملی کام کرتے, ایک اکیڈمی بنا لیں جہاں پہ آپ لوگوں کو ٹریننگ دیں, آپ فزکس پڑھائیں تاکہ جو معیاری لوگ اوپر آ سکیں, جو ٹیچرز ہیں موجودہ یا جو ینگ لوگ ہیں ان کو آپ اچھی فزکس پڑھائیں, ایک اکیڈمی کھول لیں. تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, لیکن بات اصل ہے نیت کی. لیکن اگر نیت ہی صرف توجہ حاصل کرنی, سستی شہرت کی ہو, تو پھر بندہ یہی ڈرامے کرتا ہے. تو اگر آپ کے پاس ان چیزوں کا کوئی جواب ہے تو آپ کائنڈلی دیجیے گا. میں حاضر ہوں کسی فورم کے اوپر, اگر بات کرنا چاہیں آپ تو میں اس کے لیے بھی حاضر ہوں. بہت شکریہ.